بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہر انسان سوچتا ہے لیکن اکثر بھول بھی جاتا ہے، اور وہ ہے قبر کے سوالات۔ یاد رکھیں، یہ سوال ہر انسان سے ضرور ہوں گے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی قبر کے سوالات کے جواب تیار کر رکھے ہیں؟ سوال نمبر 1، قبر میں سب سے پہلا سوال کون سا کیا جائے گا؟ جواب: جب مردہ دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس جاتے ہیں تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یعنی قبر میں سب سے پہلا سوال انسان کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا مال کمایا، کتنی جائیداد بنائی، یا دنیا میں کتنی عیاشیاں کی۔ اصل سوال یہ ہے کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، اور تمہارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تھا۔ یہ سوال ہر انسان کی حقیقت کو عیاں کر دے گا۔ دنیا میں اگر ایمان مضبوط تھا تو قبر میں جواب آسان ہوگا، لیکن اگر ایمان کمزور یا صرف زبان تک محدود تھا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ابھی سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال نمبر 2، کیا قبر میں روشنی یا عذاب کا تعلق دنیا کے اعمال سے ہے؟ جواب: قرآن و سنت دونوں میں یہ حقیقت واضح ہے کہ قبر انسان کے اعمال کے مطابق یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یعنی اگر انسان نے دنیا میں نیک اعمال کیے، والدین کی خدمت کی، نماز اور روزے کی پابندی کی، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، تو قبر اس کے لیے روشنی اور سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے برعکس اگر اس نے ظلم کیا، نماز ترک کی، والدین کی نافرمانی کی اور گناہوں میں زندگی گزاری تو قبر اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نیک لوگوں کی قبریں خوشبو دیتی ہیں اور بعض گناہ گاروں کی قبروں سے بدبو اور عذاب کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا حال براہ راست دنیا کے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ سوال نمبر 3، ہم آج دنیا میں کیا کر سکتے ہیں کہ قبر آسان ہو جائے؟ جواب: اسلام نے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ دنیا میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو قبر کو آسان بنا دیتے ہیں اور اسے جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز، نیکی اور والدین کی خدمت انسان کے لیے قبر میں روشنی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، خصوصاً سورہ ملک، قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی قبر میں سفارش کرے گی اور اسے عذاب سے بچائے گی۔ یعنی جو شخص دنیا میں نماز کا پابند ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے قبر نہ صرف آسان ہوگی بلکہ سکون و راحت کا مقام بھی بنے گی۔ ہم سب کو چاہیے کہ آج سے ہی اپنی قبر کے سوالات کی تیاری شروع کر دیں۔ دوستو، یہ تھے آج کے سوال و جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل فکر اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں۔ آپ کی ایک چھوٹے سے فیڈ بیک سے ہمیں بہتر مواد بنانے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔